السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1216. بہت لوگوں کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمیں حدیث یاد نہیں رہتی، حافظہ ہمارا کمزور ہے، تو ہمیں ہمارا حافظہ قوی کیسے ہو؟ اس کے بارے میں یہ سبق ہے. بہت دھیان سے سنیے، بہت غور سے سنیے. علماء نے لکھا ہے کہ حافظہ جو کمزور ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. امام وکی بہت بڑے امام گزرے ہیں جو امام شافعی کے استاد تھے. تو امام شافعی نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تھی اپنے استاد سے اور کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. یہ امام شافعی کے اشعار ہیں. یہ اس لیے میں نے پڑھے تاکہ عربی داں بھی اسے سن لیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی، تو میرے استاد نے مجھے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے، تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا. اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا. اس کے لیے یہ جو حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں یہ سب سے پہلے تو گناہوں کو چھوڑیں، اور سب سے پہلے آنکھوں کا گناہ، یہ ٹی وی دیکھنا، یہ موبائل کے اوپر جو ہے یوٹیوب پر دیکھنا ساری دھمالیں، اور پھر فیس بک پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں نگاہوں کو بھی کمزور کرتی ہے. سینہ بھی خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت سے سینہ بھی خالی ہو جاتا ہے اور دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا یہ کہ گناہوں سے بچو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبروں کے اوپر جو کتبے ہوتے ہیں، جو لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. عام طور سے عورتیں تو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں لیکن مرد جاتے ہیں، لیکن آج کل کچھ جاہل عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی قبرستان میں جاتی ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا نہیں ہے. اور وہاں جا کر بیٹھ کر جو ہے بالکل لائن سے سارے کتبے پڑھتی ہیں، کون کب مرا اور کون کب آیا. خاص طور سے 15ویں شعبان کو جاتی ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں عورتوں کے لیے جانا قبرستان میں. لیکن یہ جو لکھے ہوتے ہیں کتبے، اس کے پڑھنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے پر اونٹوں کی جو قطار ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے کوئی گزرے اگر، تو اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے پر قرآن شریف نہ پڑھنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے پر چھوٹے بڑے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ چیزیں اسے یاد نہیں رہتی. اب حافظہ قوی کیسے ہو؟ بھئی یہ تو گناہ تو میں نے بتا دیے کہ بھی یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے حافظہ جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے. ایسے حرام کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اگر پیٹ کے اندر حرام لقمہ گیا تو اس کی وجہ سب سے پہلا اس کا اثر پڑتا ہے حافظے کے اوپر، سب سے پہلا اس کا اثر. اچھا، حافظہ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں یاد نہیں رہتی. موبائل نمبر تو یاد رہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، حساب کتاب یاد رہتا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے وہ یاد رہتی ہے، بیگ میں کتنے پیسے ہیں وہ یاد رہتے ہیں، ساری شپنگیں یاد رہتی ہیں. خالی قرآن کی باتیں یاد نہیں رہتی، حدیثیں یاد نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ان چیزوں سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ نماز آدمی غفلت کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، بلکہ نماز چھوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کر رہے ہیں. اللہ خود چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے نہ آوے، وہ گناہ کی وجہ سے. گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ قرآن کی طرف دیکھنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس کے لیے آپ گناہ سے بچیے، اور جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس سے بہت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اور خاص طور سے یہ موبائل کے جو چکروں کے اندر جوان لڑکے لڑکیاں رہتی ہیں، جب دیکھو تب موبائل، جب دیکھو تب موبائل، کبھی واٹس ایپ پر باتیں ہو رہی ہیں، کبھی پتہ نہیں ٹینگو پر باتیں ہو رہی ہیں.
یہ سارے کے سارے دجالی فتنے ہیں. ان دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو ہی بچائیے, اپنی اولادوں کو ہی بچائیے. اب حافظہ قوی کیسے ہو اور حافظہ کیسے یاد رہے, اس کے کچھ روحانی نسخے ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہم اپنے علم سے, اپنے نور سے, اپنے قرآن سے, نبی کی حدیث سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کرے. اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ باتیں جو آگے بتاؤں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.